میں کسی شخصیت کے لیے بحیثیت شخصیت کام کرنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن اس سے زیادہ اس بات کا بھی قائل نہیں ہوں کہ قوم برسوں کی محنتوں کے بعد ایک شخصیت کو تیار کرے اور میں اٹھ کے اس شخصیت کو بت سمجھ کے توڑنا اپنا فرض سمجھوں۔ میں اس بت شکنی کو بھی حرام سمجھوں۔ آپ لوگ اہل علم ہیں، شخصیتیں روز نہیں بنتی ہیں، قیادتیں روز نہیں بنتی، نہ قیادتیں لیٹر پیڈ چھاپنے سے بنتی ہیں، بڑا وقت لگتا ہے، بڑا وقت لگتا ہے، آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، لوگوں کے دلوں میں یہ احساس اجاگر کرنا پڑتا ہے کہ یہ شخص اپنے عیش و آرام کو ملت کے لیے قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، تب لوگ پھر اس کی آواز میں اپنی آواز ملاتے ہیں۔ اس لیے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ کو بالکل حالات کا جو نقشہ بتایا جاتا ہے وہ درست نہیں ہے۔ قوم میں ماضی کے مقابلے میں اس وقت اتفاق و اتحاد زیادہ انتشار نہیں ہے۔ علامہ سید محمد دہلوی مرحوم سے لے کے مفتی جعفر حسین مرحوم تک کس کی مخالفت نہ کی لوگوں نے۔ آج ان مخالفین کی فہرست کوئی نہیں بناتا، اس کو بیکار کام سمجھتا ہے ہر شخص، لیکن ان قائدین کا نام قوم کے میرٹ لسٹ پر ایک سنہری فہرست بنی ہوئی ہے۔ جب بھی قوم کا تذکرہ ہوگا علامہ سید محمد دہلوی کا تذکرہ ہوگا بحیثیت قائد ملت جعفریہ۔ جب بھی قوم کا تذکرہ ہوگا مفتی جعفر حسین کا تذکرہ ہوگا، جب بھی تذکرہ ہوگا قوم کا شہید قائد کا تذکرہ ہوگا، اور جب بھی تذکرہ ہوگا علامہ ساجد نقوی کا تذکرہ ہوگا۔ محنت کی ہے، دن رات ایک کر کے۔ شاید کسی کے ذہن میں آئے کہ جماعت کی بیساکھی پہ ایسا ہے، بھائی اب تو جماعت پر پابندی بھی لگ گئی، اب تو جماعت انہیں آگے نہیں بڑھا رہی، اب تو وہ انفرادی حیثیت میں کر رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں۔ صدر کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، صدر سے مطالبات کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، قومی موقف بیان کرتے ہیں، اب تو وہ انفرادی حیثیت میں کرتے ہیں۔ ہاں، جو دوسری حیثیت ہے ولی فقیہ کے نمائندے کی، آپ حضرات سے زیادہ کس کے اوپر یہ حق عائد ہوتا ہے کہ آپ اس ادارے کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کریں؟ کیا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کیا ولی امر مسلمین کی ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اور اگر ولی امر مسلمین کی اہمیت ہے اور ہونی چاہیے، رہبر معظم کی اہمیت ہے اور ہونی چاہیے، تو پھر اس کا جو بھی نمائندہ ہے، جو بھی ہے، الف ہے، بے ہے، جیم ہے، اس کی بھی اہمیت ہونی چاہیے۔ یہ تبلیغ کرنے کا آپ سے زیادہ اور کس کو حق ہے؟ یہ آپ بتائیں گے۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے عوام کو معلوم نہیں ہے کہ ولایت فقیہ کیا ہے، ولی امر مسلمین کیا ہے۔ شیعوں کی زبوں حالی کا یہ عالم ہے، بہت سے مومنین کو یہ نہیں معلوم کہ تقلید بھی کوئی چیز ہوتی ہے، مرجعیت بھی کوئی ادارہ ہے۔ انہیں کیا معلوم کہ ولی امر مسلمین کیا ہے، ولایت فقیہ کا کنسپٹ کیا ہے؟ جب اسی کی اہمیت معلوم نہیں ہوگی، اس کے نمائندے کی اہمیت کیا معلوم ہوگی؟ اور پھر جب کوئی اہم شخصیت آپ کے بیچ میں ہوگی ہی نہیں، تو پھر آپ اتحاد کا اور اتفاق کا نعرہ کس بنیاد پر لگائیں؟ اور یہ تو مسلمہ ہے، اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ نقطہ اتحاد بہت ضروری ہے۔ اتحاد کے بغیر قومیں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ الحمدللہ ہمیں تو بہت تسلی ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے۔ ہم لاوارث نہیں ہیں، امام زمانہ نے انتظام کر رکھا ہے، اس کے نمائندے ہیں اور اس نمائندے کے نمائندے ہیں۔ جب تک اس نظم و نسق کا کنسپٹ آپ پوری قوم میں نہیں پھیلائیں گے، اجاگر نہیں کریں گے، صرف یہ خواہش کرنے سے کہ شیعوں کو سیاسی طور پر مشکلات نہیں ہونی چاہیے،
شیعوں کے اقتصادی مسائل حل ہونے چاہیے، شیعوں میں تعلیمی صلاحیت زیادہ سے زیادہ آنی چاہیے، شیعوں کو مقابلوں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ خواہشیں صرف خواہشوں سے پوری نہیں ہو سکتی۔ انہیں حق نہیں پہنچتا اور ہم یہ حق نہیں دیں گے کہ کسی خاص فقہ کو، میں کسی فقہ کی نام نہیں لیتا، کسی خاص فقہ کو یا کسی خاص فرقے کو یا کسی محدود سوچ کو پاکستان پر مسلط کرنے کی یہ کوشش کرے، ہم اس کی شدید مزاحمت کریں گے۔ ہم نے اگر گزشتہ انتخابات میں کسی جماعت کا ساتھ دیا اور اس مینڈیٹ میں ہمارا بہت بڑا حصہ ہے، تو تعاون اگر دیا ہے تو تعاون لیا بھی ہے۔ جہاں جہاں انتخابات لڑنے کی ہم نے ڈیمانڈ کی تھی جن سیٹوں کی، وہ سیٹیں ہمیں دی گئیں، اور میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اسی پارلیمنٹ کے اندر آپ کو گالیاں دی جاتی تھیں، آپ کے مذہب کو گالیاں دی جاتی تھیں، آپ کے ائمہ کی شان میں گستاخی ہوتی تھی۔ تحریک جعفریہ کے تعاون کا یہ نتیجہ ہے کہ آج اس سیٹ پر وہ دشمن آپ کا موجود نہیں ہے، آج آپ کا نمائندہ اس سیٹ پر موجود ہے۔ ہم نے اس غلاظت کو، اس نجاست کو پارلیمنٹ کے اندر اور صوبائی اسمبلی کے اندر سے صاف کر دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کسی مشکل میں، کسی مسئلے میں، کسی غلط اقدام پر کبھی بھی تعاون نہیں کیا۔ کچھ لوگوں نے ناموس صحابہ بل تیار کیا تھا، اور ناموس صحابہ بل پر 120 آدمیوں